الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سیشن ہے ہمارا ڈے 6 سمر شارٹ کورس سمر شارٹ گیمز کا، الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہم الحمدللہ 5 جو ہماری کلاسز تھے یا ڈے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ آج چھٹا انشاءاللہ شروع کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آج آپ کو بھرپور سوالات کے جوابات پتہ ہوں گے، یعنی بالکل آسان ہے، زیادہ مشکل، زیادہ ٹف، زیادہ پریشان والے ایسے جوابات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ہم آئی کیو بھی ٹیسٹ کریں گے کہ کس کا آئی کیو کتنا زیادہ ہے، کس کا کم ہے، وہ انشاءاللہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جواب دینے کے لیے جلدی کریں، ہر جگہ، ہر مومنٹ پر، ہر مقام پر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب اپنا مائک چیک کر لیں، اگر کسی کا مائک کھلا ہے، بند ہے، یا کچھ اگر ہے ایشو تو وہ چیک کر لیں آپ انشاءاللہ، دیکھ لیں پھر بھی ایک بار، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جواب دینے کے ٹائم پر مائک بند ہو جائے اور کچھ اور مسئلہ نہ آ جائے۔ اچھا چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال، وہ کون سے صحابی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی؟ الفیہ فاطمہ۔ الفیہ فاطمہ، ماشاء اللہ، الفیہ فاطمہ۔ جی الفیہ بتائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کی عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اور لقب ہے، کیا لقب ہے مجھے بتائیں؟ 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے ان کو ایک لقب ملا، کیا لقب ہے ان کا؟ ایمان، شاید نیٹ ورک چلے گیا ان کا۔ اچھا چلے اوکے، اور کوئی بتائے گا اس کو میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ دوں گا، یا الفیہ آپ بتائے یا پھر اور کوئی بتائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اور لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے۔ ذوالنورین، یعنی 2 شادیاں کرنے کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا گیا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ احمد محمد۔ الفیہ احمد، فاطمہ۔ احمد کا سب سے پہلے آیا، ٹھیک ہے۔ احمد آپ بتائیں کتنے حج کیے؟ ایک، ماشاء اللہ، چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا سوال نمبر تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام بتائیں۔ الفیہ فاطمہ۔ الفیہ فاطمہ، جی الفیہ، اچھا جی الفیہ فاطمہ آپ بتائیں۔ ابو طالب۔ ابو طالب، آپ بتائیں، نائرہ آپ بتائیں۔ ابو طالب۔ ابو طالب، اور ایک کسی کا اور کوئی چاچا نہیں تھے؟ عبدالدائم آپ بتائیں۔ احمد محمد۔ اوکے احمد آپ بتائیں۔ عباس۔ عباس، زبردست۔ اور اگر ایک اور کوئی بتائے گا احمد اور الفیہ کے بجائے تو پھر ایک اور پوائنٹ ملے گا۔ کس نے آواز دی؟ چلے احمد نے بتا دیا۔ جی عبدالدائم۔ ابو طالب، عباس کو چھوڑ کر۔ کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہے؟ جی ہاں، حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، بالکل، ایک پوائنٹ آپ کو ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سوال نمبر ہمارا جو تیسرا وہ مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، کس عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا؟ احمد محمد۔ الفیہ فاطمہ۔ احمد، جی احمد بتائیں۔ 5۔ جی الفیہ آپ بتائیں۔ 9 years۔ 9 ایئرس، یعنی 5 سال کے نہیں تھے احمد، وہ اور تھوڑے بڑے تھے، یعنی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جب ہوش آ گئے تھے، یعنی عمر تقریباً آپ لگا لیں 6-7-8 کے قریب قریب۔ جی عبدالدائم آپ بتائیں۔ 10 سال کے تھے وہ؟ جی تقریباً آپ لگا لیں 8-9-10 سال، اسی طرح سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔
لیکن ایگزیکٹ یعنی آپ یہ کہیں کہ بچپن میں اسلام لے کر آ گئے، یعنی بچوں میں گنتی آتی تھی ان کی۔ اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ایگزیکٹ نہیں ملا ہمیں، لیکن آپ یہ آسان کیسے تھے کہ بچپن میں ایمان لے کر آ گئے۔ سوال نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس غلام نے سب سے پہلے اسلام لایا؟ احمد محمد الفیہ فاطمہ احمد زید محمد فاطمہ۔ کس نے کہا زید؟ یہ ان کے مارکس کٹ کر دوں گا میں۔ کس نے کہا یہ زید؟ افنان مارکس سے کٹ کر دوں گا میں، اگلی بار سوال کے بعد ہی جواب دے، ٹھیک ہے؟ اگلی بار جب سوال پوچھا جائے اپنا نام بتائے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ ان کا نام پورا نام کون بتائے گا؟ زید تو بتا دیا، ان کا پورا نام کیا ہے؟ یعنی ان کے والد کا نام جو آتا تھا، ہم پچھلے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں پڑھ کر بھی آئے، تو ان کو 1 پوائنٹ ملے گا۔ زید بن، الفیہ فاطمہ جی بتائیں۔ زید بن حارث ہاں، زید بن حارثہ، زید بن حارثہ۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگلے سوال کی طرف، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ اسلام لے کر آئے؟ الفیہ فاطمہ ابراہیم سلمان الفیہ فاطمہ اور احمد دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ تو سب سے پہلے ماں کے بارے میں بتائے الفیہ، آپ کیا ان کی ماں نے اسلام لے کر آئے تھے؟ ہاں اسلام لے کر آئے تھے ان کی ماں نے؟ ہاں، یس، اوکے۔ اور اب احمد آپ بتائیں ان کے والد کے بارے میں۔ نہیں نہیں، بالکل صحیح جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ والد اسلام لے کر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ دونوں بھی اپنے جو باپ دادا کے دین پر تھے، اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ دونوں اسلام لے کر نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے۔ کس طرح سے وہ چلے گئے ان کے باپ دادا کے دین پر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جب آپ پیٹ میں تھے، جب آپ نے نبی کا کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اور دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے دین موجود تھے، کون سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ موجود تھا، لیکن پھر بھی اپنے باپ دادا کے جو دین تھا اس پہ وہ دونوں فوت ہوئے۔ چلے اس کا پوائنٹ صرف احمد کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ الفیہ اگلی بار سوچ کے جواب دے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، کس مہینے میں حج ہوتا ہے؟ احمد محمد الفیہ فاطمہ احمد محمد عبدالدین سلمان ٹھیک ہے، احمد آپ بتائیں، سب سے پہلے آپ نے نام پکارا۔ ذوالحجہ ذوالحجہ، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ اچھا الفیہ فاطمہ آپ بتائیں، کیا کوئی دوسرے مہینے میں بھی حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ عبدالدائم کیوں نہیں کر سکتے دوسرے مہینے میں؟ ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو، کیوں نہیں کر سکتے دوسرے مہینے میں حج؟ کون بتائے گا؟ حج کو بولا گیا کہ صرف قربانی کے ٹائم کیا جا سکتا ہے۔ کون بتائے گا مجھے؟ ایک ایکسٹرا پوائنٹ ملتا ہے۔ حج اسی مہینے کو چھوڑ کر، ذوالحجہ کو چھوڑ کر دوسرے مہینے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ احمد محمد احمد جی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے جی، اللہ نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے ذوالحج کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا کہ یہ ٹائم پر، یہ وقت میں، یہ دن میں، یہ تاریخ میں 9 ذوالحجہ کو تم جاؤ حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، ٹھیک ہے؟ کس میدان میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں؟ احمد محمد احمد اور الفیہ دونوں کا ایک ساتھ آیا، ٹھیک ہے؟ تو چلے الفیہ آپ بتائیں فیض بھائی کوشچن کیا تھا؟ کوشچن، الفیہ کوشچن کیا تھا؟ کس میدان میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، جی، تو جواب کیا ہے؟ مکہ مکہ۔ اچھا، ایک پوائنٹ آپ کا کٹ جائے گا اب۔ احمد آپ بتائیں۔ میدان عرفات میدان عرفات،
حج کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، مدینہ میں نہیں، مکہ میں نہیں، عرفات میں۔ سمجھ آیا عبدالدیام سوال؟ جی ٹھیک ہے، چلے سوال نمبر 8۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 8 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 9، جو عرفات پہ نہیں پہنچتا کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ الفیہ احمد فاطمہ۔ محمد عبدالدائم سلمان۔ الفیہ فاطمہ سب سے پہلے جی بتائیں۔ نہیں، نہیں ہوگا۔ عبدالدائم آپ بتائیں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ فرض ہے۔ فرض ہے۔ جی احمد آپ بتائیں۔ احمد محمد جی بتائیں احمد۔ کیونکہ وہ رکن ہے۔ وہ رکن ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کو دیتے ہیں۔ دیکھیں، عرفاتی حج ہے، یعنی اگر حج ہے تو عرفات ہے، عرفات کا دن، جس نے عرفات کا دن پایا اس کا حج ہے، جس نے عرفات کو نہیں پایا اس کا حج نہیں۔ یعنی اگر احرام آگے پیچھے ہو گیا تو وہ قربانی ایک جانور کو دم دے گا، قربانی کر دے گا، ٹھیک ہے، چلے آگے پیچھے ہو جائے گا، یعنی کوئی غلطی ہو گئی تو وہ دم دے سکتا ہے۔ لیکن کوئی شخص عرفات میں نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں۔ ٹھیک ہے، عرفات میں پہنچنا ضروری ہے، چاہے فرض ہے چاہے رکن ہے یا کچھ بھی سمجھے، لیکن یہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب تینوں کو ملے گا، پوائنٹ تینوں کو ملے گا۔ سوال نمبر 11۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10، حج کے لیے احرام کہاں باندھتے ہیں؟ الفیہ فاطمہ۔ احمد محمد الفیہ فاطمہ بتائیں جی۔ عبدالدائم سلمان۔ جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ مسجد عائشہ۔ مسجد عائشہ۔ ایک اور پوائنٹ آپ کا کٹ ہو جائے گا۔ عبدالدائم آپ بتائیں۔ احمد محمد راز بھائی۔ جی نائرہ۔ نائرہ۔ لیفٹ کندھے کو چھوڑ کے پورے شریر پہ پہننا ہے۔ اچھا نائرہ آپ بتائیں، احرام کہاں پہنتے ہیں؟ احمد محمد حج کے لیے احرام کہاں باندھتے ہیں؟ کون سی جگہ ہے؟ نائرہ۔ جی نائرہ بتائیں۔ میقات۔ میقات، جی میقات۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے مسجد عائشہ سے اگر کوئی ہم احرام باندھتے ہیں وہاں سے عمرہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے عمرہ نہیں ہوگا۔ لوگ کرتے ہیں، یعنی ابھی بھی لوگ آنے آپ لگا لیں 100 میں سے 99% لوگ وہاں پر جاتے ہیں، مسجد عائشہ وہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں، لیکن وہاں سے نہیں ہوگا۔ ہمارے جو میقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ وہ میقات پر جانا ہے، لیکن لوگ پھر بھی پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے۔ مسجد عائشہ کامن ہو گیا ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں کہ کچھ بھی ہو تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لو، احرام باندھ لو، جتنے عمرے کر سکتے کرو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اس کا پوائنٹ انشاءاللہ ہم نائرہ کو دیں گے۔ عبدالدائم ہم نے سوال کیا تھا کہ حج کے لیے احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ راز بھائی مجھے ٹھیک ہے، لگا کہ شریر میں کدھر اچھا پہننا ہے، اس شریر، لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اوکے، ٹھیک ہے، چلے سوال بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا، چلے کوئی بات نہیں۔ سوال نمبر 11، حج الفاظ قرآن میں کس جگہ ہے؟ احمد محمد احمد محمد ماشاءاللہ۔ الفیہ فاطمہ۔ جی احمد بتائیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ماشاءاللہ۔ جی الفی آپ بتائیں۔ الحج 22 پارہ۔ الحج 22 پارہ، جی ماشاءاللہ۔ یعنی حج کے بارے میں ایک ایسے 1 2 3 4 تقریباً 10 یا 11 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے حج کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 12، حج کے لیے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ احمد محمد عبدالدائم الفیہ سلمان۔ فاطمہ۔ احمد محمد سب سے پہلے آیا تھے۔ جی احمد بتائیں آپ۔ کیونکہ حزب اور کان میں سے ایک رکن ہے۔ ارکان حج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ابھی رک جائے، عبدالدائم آپ بتائیں۔ کیونکہ یہ اسلام کا ون آف دا 5 پلر ہے اور اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ جی ہاں، یہ بتائیں۔ الفیہ فاطمہ۔ جی الفی آپ بتائیں۔ بتائیں الفیہ فاطمہ۔ لگتا ہے نیٹ ورک ریکنیکٹ ہو گیا ان کا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ریکنیکٹ ہو گیا الفیہ فاطمہ کا، شاید یا دوبارہ آ گیا۔ جی الفیہ فاطمہ۔ بتائیں الفیہ فاطمہ، حج کے لیے
اپنے گناہ مٹانے کے لیے. اپنے گناہ مٹانے کے لیے، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن عبدالدائم کا جو سوال کا جواب تھا وہ زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلے ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام میں، اس میں سے یہ ایک رکن ہے، اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جس کی استطاعت ہو کہ وہ حج کے لیے جائے، حج فرض ہے. ٹھیک ہے، چلے اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 13، سوال نمبر 13، حج گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں؟ الفیہ فاتحہ. عبدالدائم سلمان. الفیہ الفیہ جی، الفیہ پہلے الفیہ کا ہے جی، بتائیں الفیہ. گھر جی بیٹھے ہاں. بیٹھے بھی حج کر سکتے ہیں جی، کیسے کر سکتے ہیں؟ عبدالدائم سلمان. حد دے کر. کیا دے کر؟ صدقہ دے کر. صدقہ دے کر. اچھا عبدالدائم آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جی احمد آپ. احمد جی فیاض بھائی. آپ نے آواز نام پکارا، سوال کا جواب کیا جواب ہے؟ حج گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال نمبر 14 لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 14، لیکن سوال نمبر 13 یہ دیکھیں، گھر میں بیٹھے حج نہیں ہوتا. جی فیاض بھائی. حج گھر میں بیٹھے نہیں ہوتا، وہاں ہمیں سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے ہو، ویل چیئر پر ہو یا بستر پر لیٹے ہو، تو آپ اپنا پیسہ اسپینڈ کر کر کسی کو حج کروا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کسی کو حج کروا سکتے ہو، یہ ایک ہے. تو اچھا سوال نمبر 14 کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، فیاض بھائی حج سے مجھے پوائنٹ ملے گا؟ جی آپ کو پوائنٹ مل گیا نا، پہلے والا مل گیا آپ کو اوکے. پوائنٹ، اس کا مل گیا، اس کا بھی مل گیا، اس کے پہلے بھی مل گیا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اب سوال کی طرف آگے آتے ہیں. سوال نمبر 14، حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ احمد محمد. ففتھ پارہ. احمد محمد جی بتائیں. فیاض بھائی کوشچن دوبارہ بولنا. آخری احمد رکن. سوال کیا تھا؟ احمد سوال کیا تھا؟ حج کون سا رکن ہے؟ حج کون سا رکن ہے؟ الفیہ. جی احمد جواب دے آپ. آخری رکن. 8واں رکن. آخری. آخری کون سا آخری؟ نائرہ. جی نائرہ آپ بتائیں. چوتھا. چوتھا. اللہ جی، اور کون بتانے والا؟ فیاض بھائی میں نے 5واں بولا ہے. جی 5 بتایا آپ نے. جی الفیہ. 5واں. اچھا چلے سوال آگے بڑھتے ہیں. جی ہو گیا. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 14 کہ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ سب سے آخری 5واں. سوال نمبر 15، مزدلفہ کیا ہے؟ الفیہ. الفیہ جی بتائیں. مینا اور عرفات کی بیچ کی جگہ، بیچ کی جگہ ہے. نہیں جہاں بالکل صحیح ہے. شیطان کے لیے کنکر کچھ چنے جاتے ہیں. نہیں مزدلفہ ہے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مزدلفہ میں کرتے کیا ہیں یہ بتا دیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو مزدلفہ میں کرتے کیا ہیں؟ شیطان کے لیے کنکر جمع. نہیں کنکر تو کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ یا پھر اور کہیں بھی کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، لیکن مزدلفہ میں کرتے کیا ہیں رات میں؟ کون بتائے گا مجھے؟ مزدلفہ میں کرتے کیا ہیں؟ کنکر تو کہیں سے بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ یا پھر حرم میں یا پھر کہیں سے بھی چن سکتے ہیں. عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں. عرفات کے بعد مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پر سوتے ہیں رات میں. وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مغرب اور عشاء کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں پڑھی، تو حاجی لوگ وہیں پر جاتے ہیں. سب سے پہلے نوے دن، نوے ذوالحج کو یعنی عرفات والے دن دعا کرتے ہیں. مغرب کا جو سورج جب طلوع ہو جاتا، نیچے گر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں سفر کر مزدلفہ، وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کے ارکان کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں۔ مزدلفہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہاں پر سوتے ہیں، سونے کی جگہ۔ کنکر بھی چنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سونے کی جگہ ہے، کہیں سے بھی چن سکتے ہیں کنکر۔ سوال نمبر 16، حج کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ احمد محمد احمد، الفیہ دونوں نے بتایا۔ اچھا چلے، الفیہ آپ بتائیں۔ احرام، احرام، جی احمد آپ بتائیں۔ سیم فیض بھی حرام۔ نیت کون کرے گا؟ عبدالدائم سلمان۔ جی عبدالدائم، صاحب سب سے پہلے نیت کرنا ہے تو دل میں سے، نے بول دیا نا، پھر وہی جواب تھا آپ کا یا نہیں؟ وہی تو فیض بھائی۔ دیکھیے، سب سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ احرام بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے نیت، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن زبان، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی اپنی زبان سے نیت نہیں کی، صرف ایک بار کی جب عمرے کے لیے جب گئے تھے، صرف ایک ہی بار پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی زبان سے نیت کی، باقی تمام زندگی وہ دل کے اندر ہی کرتے نیت، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے روزے کے لیے ہو، یا پھر حج کے لیے ہو، یا پھر کوئی اور چیز کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں نیت اچھی رکھنی ہے ہر چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ عبدالدائم کو ملے گا انشاءاللہ پوائنٹ جواب۔ سوال نمبر 17، وہ کون سے دو پہاڑ ہے جہاں لوگ جاتے ہیں؟ عبدالدائم سلمان۔ عبدالدائم کا سب سے پہلے عبدالدائم، جی جی صفا اور مروہ۔ بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 مکمل ہو گیا کہ وہ کون سے پہاڑ ہے؟ صفا و مروہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18، کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، یعنی اگر غور سے سنیں، سوال نمبر 18، کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ عبدالدائم سلمان۔ احمد محمد، ارے بولے عبدالدائم اس کے بعد احمد۔ عبدالدائم بتائیں۔ سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ جی احمد آپ بتائیں۔ فیاض بھائی سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کو غسل کرنا ہے۔ جی الفی آپ بتائیں۔ غسل کر کلمہ پڑھنا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، غسل کر کے پڑھ لے یا پہلے پڑھ لے، لیکن چلے ہو جاتا، تینوں کو پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے سوال نمبر 18 مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور چاہے غسل چلے، غسل کی ایک چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور پھر اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ سوال نمبر 19، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو قرآن کی کس آیت کی تلاوت کی؟ الفیہ، جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ، بالکل۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پر گئے تھے، ہم نے سیرت میں پڑھ کر آیا تھا کہ اندر خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو جب ورقہ جو پیپر تھا انہوں نے کہیں تکیے کے نیچے یا پھر کہیں نیچے صوفے کے یا پھر اس طرح سے ڈال دیا تھا، بعد میں ہاتھائی پائی میں یا پھر وہ جو پیپر تھا قرآن کا وہ باہر نکل گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھولا، پھر کھول کر پڑھا، پھر کہا کہ یہ تو بالکل عجیب ہے، یعنی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، اس بات کے لیے عرب لوگ لڑ رہے ہیں، تو یعنی یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو ڈائلاگ ہے یہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ختم ہو گیا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہی۔ سوال نمبر 20، قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو فروٹ کے نام سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ احمد محمد۔ احمد الفیہ دونوں کا آیا، احمد اور الفیہ دونوں کا ایک ساتھ آیا۔ عائشہ۔ اچھا، احمد ایک الفاظ بولے اور الفیہ ایک الفاظ بولے، جی بولے۔ جی فیاض بھائی، احمد اور الفیہ نے دونوں نے ایک ساتھ آواز دی، تو الفیہ اور احمد دونوں ایک ایک فروٹ کے نام بتائیں، اور جو بولے گا وہ دوسرا اس کا نہیں بولنا۔ 3 احمد آپ؟ 3 فیاض بھائی، میں نے احمد۔ اچھا 3، جی بتائیں الفیہ آپ۔ سورہ 3۔ سورہ 3 نے 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے، کون سی آیت سے؟ سورہ کون سا سورہ پھل کا نام بتا دیا۔ 3 آپ اگلے پھل کا نام بتائیں۔ زیتون۔ زیتون، جی زیتون، جی انہوں نے پہلے عائزہ انہوں نے بتا دیا، جی بتائیں آپ عائزہ۔ بولو۔ انار۔ انار، رومان عربی میں رومان ہے، لیکن
یہ سوال یہ تھا کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو فروٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وہ تین والزیتون، وہ تین، انجیر، قسم انجیر کی، اور زیتون کی، زیتون کی، پھر طور سینا کی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور قسمیں کھائی. ٹھیک ہے، تو یہ آیت تھی. سوال نمبر 21، قرآن میں کس کنٹری کا نام آیا ہے، یعنی کس ملک کا نام آیا ہے؟ الفیہ عبدالدائم سلمان. محمد الفیہ عائشہ اور عبدالدائم احمد. الفیہ، عبدالدائم. جی الفیہ آپ بتائیں. یمن یمن کا. اچھا عبدالدائم آپ بتائیں. مدینہ. مارکس کٹ ہو جائیں گے عبدالدائم کی ایک. جی احمد آپ جی بتائیں. مدینہ نہیں مکہ. نہیں، عبدالدائم کا مارکس ایک اور اب تو کٹ ہو گیا خلاص. مکہ مدینہ شہر ہے، مکہ مدینہ دونوں شہر ہے. میں نے کہا ملک کنٹری، یہ تو سعودیہ کے اندر ہے. آپ دیکھیں کنٹری ہے سعودیہ، اس کے اندر ہے. جی شام. اچھا شام کا ذکر آیا. اچھا میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ دوں گا، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا پوائنٹ دوں گا، لیکن کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ شام کا ذکر کہاں پر ہے؟ شام کا ذکر ہے. احمد شام کا ذکر کہاں سے آیا؟ شام کو بنی اسرائیل کا شام کا نہیں ہے. یہ بتائے، سوال ابھی بھی چل رہا ہے قرآن مجید میں. جی آپ لوگ کے پاس ٹائم چل رہا ہے ابھی بھی. قرآن میں کس کنٹری کا نام آیا؟ شام، بنی اسرائیل. یہ احمد شاید تقریباً اس کا نام نہیں آیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کیا. اور یمن کا دیکھیں، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو پرندہ آیا تھا ہدہد، تو جب اس نے کہا کہ یمن کے شہر سے، جو یمن کا جو شہر ہے سبا، یعنی سبا کے وہ شہر سے آیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو سبا تھی، سبا کی ملکہ، جو شہر کی ملکہ تھی، وہ یعنی شہر تھا لیکن اس کا اوپر کنٹری یمن، لیکن یہاں پر شہر کا نام آیا. یہ حدود آتا ہے کہ میں ایسے شہر سے آیا ہوں جہاں پر آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. تو یہ ہے یمن کا ایک علاقہ، یمن کا ایک شہر، یہ ہے سبا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل اس کا نام دیا، بالکل نام. اگر میں ہنٹ دے دوں، یوسف علیہ السلام. پچھلے ہفتے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے، 2 ہفتے پہلے بھی، اس کے بارے میں ہلکا سا. جی مصر. یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہ تھا، عزیز مصر. اور اس کے بعد فرعون کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ فرعون نے بھی کیا کہا تھا. یہ سب سے پہلے کہاں پر ہے دیکھیں، غالباً سب سے پہلے یہ جو شہر کی بات آئی، مجھے لگتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 21، کہ کہاں پر لے کر گئے، کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں پر عزیز مصر اپنے پاس لے کر گیا. جی اچھا پھر ایک اور جگہ جہاں پر فرعون بھی کہتا ہے نا کہ اپنی رعایا سے اپنے دربار میں کہتا ہے کہ سورہ زخرف میں، کہ میں اے لوگوں، یہ جو یمن کے یعنی جو یہ شہر ہے، یہ مصر ہے، وہ میرا ہے. اس کے اندر جو نہریں بہنے والی ہے وہ میری ہے. تو یعنی دیکھیں یہ مصر کے بارے میں. جی کیا جو کس نے کہا؟ مصر جواب ہے مصر. اس کا نام اب کہتے ہیں ایجپٹ. اب ہم اسے ایجپٹ کہتے ہیں. سوال نمبر 22، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 22، یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ الفیہ الفیہ. جی بتائے الفیہ. ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. اچھا الفیہ کے بعد کس نے؟ ٹھیک ہے، کس نے؟ عبدالدائم نے بتایا تھا. جی اچھا ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے چاچا کا نام الفیہ چھوڑ کر اور کس کو یاد ہے؟ آپ بتائیں نائرہ ایزا. یعقوب علیہ السلام کے چاچا کا نام. عبدالدائم آپ بتائیں. عائزہ. جی بتائیں ایزا. اسماعیل. بالکل صحیح جواب، اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، چلے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ
اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے میں ایک سوال کروں گا تو آپ سوال کے ساتھ یاد رکھیں کہ سوال کوائن جو میں نے پچھلی بار کیا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کون شارپ ہے، کون انٹیلیجنٹ ہے، کس کا دماغ سب سے تیز ہے، کون جلدی کیلکولیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب تیار ہے اور مجھے صرف آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنا نام نہیں پکارے سب. ابھی جو ہمارا سوال جواب جو شروع ہوگا اس میں آپ کو اپنا نام پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیلکولیشن کرنا ہے فنگر پہ اور مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، مجھے جواب چاہیے، مجھے سوال نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 4 + 3 + 5 + 7 = 19. 19 19. سب سے پہلے کس نے کہا؟ عبدالدائم نے. عبدالدائم. عبدالدائم. ٹھیک ہے، چلے اوکے، ٹھیک ہے. اگلی بار میں چیک کرتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سوال اگلا پوائنٹ. ٹھیک ہے، اپنا نام نہیں پکارے، آپ سیدھا جواب دینا ہے. جو بھی جواب دے گا اسے نام نہیں پکارے. میرے پاس یہاں ریکارڈنگ چلیے، میں انشاءاللہ یہاں سے دیکھ لوں گا. 7 + 3 + 12 + -1. 21. احمد محمد 21 20 عبدالدائم نے پہلے کہا کیا؟ عبدالدائم. 20 اب دیکھیں عبدالدائم، سوال کیا تھا؟ دیکھیں کوشچن. 7 + 3 + 12 -1 21. بالکل صحیح جواب عبدالدائم کا. عبدالدائم کا بالکل صحیح جواب. 21 جی 20 عبدالدائم کا. اچھا 21 ٹھیک ہے، سب کا 21 اوکے. ٹھیک ہے. اچھا سوال اگلی بار سنیں. 13 + 7 + 3 -2 = 21 تو کتنے سب کے 21 چل رہے ہیں؟ میں نے عبدالدائم کے فیس میں ایک ساتھ دیا. ایک ساتھ دیا. ٹھیک ہے، ایک ساتھ دیا. اچھا یہ 21 کہاں سے آ گیا 21؟ ایک منٹ، مجھے بھی کیلکولیشن کرنے تھے. میں تو غلط نہیں ہو گیا. +7 + 3 -2 برابر، جی برابر، ہاں برابر. میں اصل میں ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا آپ لوگوں کی، اس لیے میں نے دیکھا نہیں. مجھے ٹھیک پوائنٹ ہے، ملے گا. ہاں ملے گا آپ کو، احمد کو، دونوں کو ملے گا. ایک ساتھ تھا دونوں کا. ٹھیک ہے، چلے اگلی بار بڑھتے ہیں. 3 + 9 + 27 + 12. 51 احمد. احمد نے پہلے بولا فیض بھائی. احمد نے پہلے کہا. ہاں احمد نے کہا. احمد کتنا کہا آپ نے؟ 51 51. 41 جی 41. احمد کہاں سے آپ گیا 51 آپ کا آیا؟ جی احمد کیلکولیشن برابر کیا آپ نے. 51 برابر ہے. 51 برابر ہے. کچھ زیادہ نہیں بھائی نمبر برابر کیا. 41 کہاں سے آیا آپ کا؟ تو 51 برابر ہے. جلدی کہاں سے ڈالا؟ اچھا کیلکولیٹر کر رہے ہو؟ جی وہ نہیں کرے کیلکولیٹر، فنگر پہ کاؤنٹ کرے. سب لوگ سنیں میری بات سنیں. ابھی آپ میری بات سنیں. کوئی بھی کیلکولیٹر پہ نہیں کرے، موبائل پہ نہیں کرے، اپنے فنگر پہ کرے. یہ ہمارے فنگرز کا ہے نا. ٹھیک ہے فیض انشاءاللہ بھائی میں فنگر پہ کر رہا تھا. آپ فنگر پہ کرے، لیکن سب فنگر پہ کرے بھی. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کرے کیلکولیٹر پہ. چھوڑے کیلکولیٹر کا. ہمارے مارکس کم ہوتے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا دماغ تیز ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور 2-3 اور لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے. ٹھیک ہے. 9 + 2 + 7 - 14 = فیض بھائی کتنے بولنا 2 4 4. ایک منٹ. ٹھیک ہے. -4 4 الفیہ نے 2 کہا تھا، اور 4 احمد نے 4 کہا تھا کہ جی ویسے میں نے کہا تھا 4 کہا تھا. ٹھیک ہے چلے اوکے. ٹھیک ہے اوکے چلے کوئی بات نہیں. تیار رہے ابھی کیلکولیشن کے لیے تیار ہے. عائشہ آپ غور سے سنیں، سوال میں یہ نہیں دہراؤں گا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے 10 + 10 + 3 + 12
35 35 45 35 میرا جی عبدالدائم کا 35 عبدالدائم کا اور احمد الدائم کا پہلے تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک کام کریں کیونکہ ابھی کنفیوز ہو رہے ہیں, ابھی اپنا نام پکارے کیونکہ ابھی احمد اور عبدالدائم کا دونوں کا ایک ساتھ جواب آ رہا ہے, دونوں کے پاس مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اپنا نام پکار لے بہتر ہے, ورنہ یہ مشکل ہو رہا ہے ابھی یہاں پر تھوڑا سا. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. 19 plus 203 plus 7 is equals to احمد محمد احمد. عائزہ جی احمد آپ بتائیں. عبدالرحیم سلمان فیاض بھائی 224 224 عائزہ سب کا میچ 224. ایک منٹ ایک منٹ. جی آپ کا عائزہ بتائیں. 229 229. جی 229 ہے. الفیہ کا بھی سیم ہے. جی فیض بھائی میرا بھی سیم ہے. سیم تھا آپ کا بھی. آپ نے بھی آواز جی دی سر تھی پیچھے سے, نہیں دی تھی؟ دی تھی میں نے فیض بھائی. اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. اوکے احمد آپ دونوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے. ٹھیک ہے چلے اوکے کوئی بات نہیں. آخری سوال لیتے میکس میں. ٹھیک ہے آخری سوال میکس کا, سوال نمبر 30 ابھی ہے. 183 plus 17 plus 21 plus 3 224 عائزہ عائزہ. جی 204 احمد محمد 224 احمد محمد فیاض بھائی جی عائزہ پہلے آپ بتا دیں. سب سے پہلے عائزہ نے اپنا نام پکارا. 224 سب کے 224 ہے یا سب کے الگ الگ ہے؟ فیاض بھائی میرا آگے سیم 224 لیکن سب سے پہلے عائزہ نے اپنا نام پکارا تھا. میرا آگے اچھا چلے ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں. ابھی ہمارے پاس ایک دو سوال ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب جنرل نالج سے سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سب تیار ہیں؟ فیض بھائی جی نام لینا ہے یا پھر آنسر دینا ہے؟ نہیں نام پکار لے بھائی, نام پکار لے. جی ٹھیک ہے نام پکار لے, وہ بہتر ہے کیونکہ مشکل ہو رہی ہے سبھی. تو سوال جنرل نالج سے لے لیں گے. ٹھیک ہے ادھر سے وہ کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. جنرل نالج کے ٹھیک ہے ایک منٹ رک جائے, تھوڑا سا رک جائے. ٹھیک ہے جنرل نالج کا فیاض بھائی سوال کیا ہے؟ سوال میں کر رہا ہوں, بس آپ تھوڑا سا رک جائے بس. ٹھیک ہے تھوڑا سا رک جائے, میں سوال نکالوں تاکہ میرے پاس وہ ہو جائے. وہ میرے پاس اصل میں وہ سارے کوشچنس وہ انڈیا کے ہیں, تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ سارے انڈیا کے آپ کو آ جائے اور عبدالدائم الفیہ سب آگے بڑھ جائے اور احمد عائشہ سب لوگ پیچھے چلے جائیں. تو انشاءاللہ وہ میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے سوال ہے جو میرے پاس آپ سبھی کے لیے ہو, سبھی کے لیے, ورنہ پھر سب مشکل نہ بن جائے. اچھا ایک کام کرتے ہیں سیرت میں سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کوئز کے نہیں مل رہے مجھے, مشکل نہ بن جائے پھر آپ لوگوں کے لیے. سیرت میں تھوڑے سے ٹف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سیرت فیض کے ہم بھائی کر لیں گوگل گے. سے نکال سکتے ہیں نا؟ گوگل سے صرف انڈیا کے مجھے مل رہے ہیں نا, تو مسئلہ نہ بن جائے, سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر سب کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ میرے پاس گوگل میں ملیں گے تو انڈیا کی, میرے پاس گوگل میرے پاس ہے وہ انڈیا کے زیادہ. تو آپ لوگ تو آگے بڑھ جاؤ گے, جو انڈین اسکول میں, جو دوسرے اسکول میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا ایک ٹف کوشچن ہے, بالکل ٹف کوشچن. ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ جی سر. وسلم کے وہ کون سے چاچا ہے, ٹھیک ہے, جو مسلمان ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں, آپ کے جو رضائی بھائی بولتے ہیں نا, وہ عبدالرحمان رضائی بھائی. عائشہ جی عبدالدائم
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ آپ بتائیں. ابراہیم علیہ السلام. بھائی آپ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عبداللہ نے بتایا نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے، وہ کون سے چچا تھے جس کے آپ کے چچا بھی تھے، مسلمان بھی ہوئے اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہوئے؟ یعنی کون رضائی بھائی؟ یعنی ایک ہی عورت سے دو بچے دودھ پینے والے، ٹھیک ہے، ایک ہی عورت سے دو بچے دودھ پینے والے تو رضائی بھائی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا لڑکی ہو یا لڑکا لڑکی ہو، کسی طرح سے بھی، ٹھیک ہے. تو اور یہ کن سے دودھ پیا تھا؟ تو کتاب میں جو صوبیہ ہے، ابو جہل نے، جو کس نے، آپ صلی کے چاچا نے اس کو آزاد کیا تھا. وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کی خوشی میں اس کو صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا تھا. ٹھیک ہے، چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. آج کا جو سیشن ہے یہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی بار میں انشاءاللہ اور ڈھیر سارے سوال لے کر آؤں گا، آپ ریڈی بھی رہے. انشاءاللہ اگلی بار انشاءاللہ جنرل نالج، قرآن اور سیرت سے، اور انشاءاللہ میکس کیلکولیشن تھوڑی ہم ملٹی پلائی بھی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں. دیکھتے کس کا دماغ سب سے تیز ہے، کون ہمارا انٹیلیجنٹ ونر ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ونر کا ہم انشاءاللہ اس میں اپلوڈ کر دیں گے ونر کون ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.